یا اللہ یہ زندگی مشکلات بڑھا رہی ہے, تو آسانیاں بڑھا دے مولا. ہم لوگ عام طور پہ عموماً ہم لوگ یوں باقاعدہ دعا مانگنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے, ایسے ہی ہے, لیکن میرا یہ سین ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے بات کر لیتا ہوں. میرا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, میں کسی دوست کو, ماں کو, بہن کو, بھائی کو, باپ کو, کزن کو فون کرنے سے پہلے میں ڈائریکٹ رابطہ ماں کرتا ہوں. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا. میں اپنے سارے بڑوں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے نا کبھی بچوں کو سمجھا ہی نہیں ہے, ان کو تھاما ہی نہیں ہے, ان کو بتایا ہی نہیں ہے, شکوے ہی کیے ہیں. میری امی نے نا مجھے ایک چیز سکھائی تھی, انہوں نے کہا تھا بیٹا میں تجھے ہر چیز نا اللہ سے مانگ کے لے کے دے سکتی ہوں اس دنیا میں, ایک چیز میں تجھے نہیں لے کے دے سکتی اللہ سے. میں کہا اماں کیا؟ کہتی ہیں بیٹا ہدایت. وہ واحد ایسی چیز ہے جب تک تو خود اپنے لیے نہیں مانگے گا اللہ سے وہ تجھے نہیں ملنی. تو وحدہ لا شریک لہ, تیری شان جل جلالہ, تو رحیم ہے تو کریم ہے, رحمان ہے تو رحیم ہے. آدم کو تو نے اسم سکھائے, نوح سے کشتی کو بنوایا, آگ لگی گلزار بنایا, اپنے خلیل کو ہے بچایا. بھیج کے مصر میں یوسف کو شہنشاہ مصر بنایا, یونس کو پیٹ میں مچھلی کے آیت کریمہ پڑھوایا. تیرے حکم سے موسیٰ نے دریائے نیل پار کیا, مردوں کو زندہ کرنے کا عیسیٰ کو معجزہ ہے دیا. آخر میں میرے آقا کو, آخر میں میرے آقا کو معراج پہ بلایا, دیدار ہے کرایا. معراج پہ بلایا, دیدار ہے کرایا, معراج پہ بلایا. یا رب مصطفیٰ, یا رب مرتضیٰ, کر دو کرم. جزاک اللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. صہیب احمد, سوشل میڈیا پر اکثر آپ ان کا یہ کلام سنتے ہوں گے, اور آج میں نے چاہا کہ ان کو اسپیشل دعوت دیں اور ان سے ایک کلام سنیں. صہیب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ. اتنی اچھی موٹیویشن کی آپ باتیں ہماری ینگ جنریشن کے لیے کرتے ہیں. لوگ اکثر آپ سے پوچھتے ہیں کہ صہیب ہمیں بتائیں کوئی توکل کے بارے میں, آپ کیا کہتے ہیں, اور اتنی آپ دینی باتیں کرتے ہیں چھوٹی سی عمر میں, مطلب آپ 25-26 سال کے ہمیں اس وقت لگ رہے ہیں. کیسے آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ اتنی ینگ ایج میں آپ اتنی موٹیویشنل باتیں کریں, اتنا اچھا کلام, اتنی اچھی ادائیگی, اتنے میٹھے الفاظ آپ پڑھتے ہیں, کیسے؟ اچھا, اس میں نا فرسٹ آف آل آپ کا بہت زیادہ میں مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی عزت افزائی کی, مجھے دعوت دی, مدعو کیا, بلایا اپنے پروگرام میں, اس کے لیے سب سے پہلے تھینک یو سو مچ. اور دیکھنے والے سب میرے جوانوں کو, بزرگوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, سب خواتین کو, سب ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, السلام علیکم سب سے پہلے. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے کہا کہ آج کے دور میں ایک 25-26 سال کا جوان اتنی اچھی باتیں کیسے کر رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنی اچھی اچھی ککس کھائی ہیں زندگی میں. اچھا, ہاں, کھاتے سب ہیں, سب کو ککس پڑتی ہیں, ہر بندہ اسٹرگل فیس کرتا ہے. کسی کو لڑکی کی ٹینشن ہوتی ہے ریلیشن شپ سے, کسی کو اس کے فیملی اینڈ سے کوئی پرابلمز ہوتی ہیں, کسی کو دوستوں سے ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ہم لوگ پس رہے ہوتے ہیں. مشکل اور مسئلہ وہاں آتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے. ہمارے لیے دشواری کا باعث یہ چیز بنتی ہے کہ اگر میری زندگی میں کوئی پہاڑ ہے, کوئی ہرڈل ہے, کوئی سمندر ہے, گہرائی ہے جس کو میں نے فیس کرنا ہے, پار کرنا ہے, تیر کے جانا ہے, ڈوب کے جانا ہے, ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, ہم اس سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں. میرا گڈ لک یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ پروردگار نے, اللہ نے مجھے یہ چیز سکھائی, میرا دھیان اس طرف رکھا کہ میں زندگی میں سیکھوں, اور سیکھنے کے بعد پروردگار نے شاید میری زبان میں ایسی تاثیر دے دی کہ میں اپنی ویڈیوز میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو میں اپنی گیدرنگ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہوں. میں گھر بیٹھا ہوتا ہوں, ایون میں امی کے ساتھ ہوں, ابو کے ساتھ ہوں, بہن بھائی سب کے ساتھ میں یہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں اگر ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہیں اور ہم لوگ بس مذاق, تفریح, انٹرٹینمنٹ صرف وہی کر رہے ہیں یا ڈپریسڈ ہو کے بیٹھے ہوئے, تو وہ ہماری زندگی کا ہم قیمتی ترین ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو بس یہ وہ ساری باتیں, ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی وہ سڑو سا بچہ ہوں جو 24/7 یہی باتیں کرتا ہے. میں بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ بھی کرتا ہوں, میں مستیاں بھی کرتا ہوں, فن بھی کرتا ہوں, لیکن میں نے زندگی میں جو چیزیں فیس کر کے سیکھی ہیں نا,
میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ماں کے بیٹے کو وہ بات بتا دوں تو جس طرح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤں, اسی طرح کوئی اور بیٹا بھی اپنے ماں باپ کو ایک ویڈیو میں نے آپ کی دیکھی جو بہت زیادہ وائرل ہے سوشل میڈیا پہ, بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں آپ اور بڑا اونچا کہتے ہیں یا اللہ اس طرح کر کے, وہ کہاں سے موٹیویشن آئی, وہ کیسے آپ نے سوچا؟ وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں, چلتی بائک پہ کوئی بندہ ہے اور وہ بہت پریشانیوں میں گھرا ہے لیکن اتنا بھروسہ ہے, اور وہ اوپر دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی دل کی مراد پوری کر دے. میں نے کامنٹس پڑھے, وہ کیا سین تھا, وہ کیسے خیال آیا؟ اس میں ایسا تھا, میں آپ کو اب یہ وہ باتیں جو شاید میں نے اپنی ایک اسٹرگل سٹوری کی ویڈیو میں دینی تھی, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں بتا دیتا ہوں. اب وہ اس طرح سے تھا کہ میں اور میرا ایک دوست ہم بائک پہ جا رہے تھے. اب یہ وہ دن چل رہے ہیں جب لوگ مجھے جاننا شروع ہو رہے ہیں, چونکہ میرا کافی ٹائم سے 2015-16 سے یہ مائنڈ تھا کہ میں ایک انفلوئنسر بنوں, میں وائرل ہو جاؤں, مشہور ہو جاؤں. تو ہر بندہ جیسے یہ اس چاہت میں کام کر رہا ہوتا ہے. خیر اب یہ وہ ٹائم تھا جب لوگوں تک میری موٹیویشن تو پہنچ رہی تھی, وہ جو میں موٹیویشنل کانٹینٹ کر رہا تھا وہ تو پہنچ رہا تھا, لیکن میں نے اللہ سے نا بات کی. اچھا میری یہ آج بھی یہ عادت ہے کہ میں, ہم لوگ عام طور پہ عموماً ہم لوگ یوں باقاعدہ دعا مانگنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے, ایسے ہی ہے, لیکن میرا یہ سین ہے کہ میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے بات کر لیتا ہوں. میرا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے نا, میں کسی دوست کو, ماں کو, بہن کو, بھائی کو, باپ کو, کزن کو فون کرنے سے پہلے میں ڈائریکٹ رابطہ ماں کرتا ہوں. اس دن بھی یہی ہوا, میں بڑا پریشان تھا. وہ رینڈم ویڈیو بنی تھی, وہ رینڈم تھی جو پہلی تھی, کوئی پری پلانڈ نہیں تھی, اور میں نہیں کرتا ہوں پری پلانڈ, مجھ سے ہو ہی نہیں پاتا ہے, مجھ سے جو رینڈم ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو اب اس کانٹینٹ کا یہ سین تھا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ میرے نہیں وہ ہمیں ویسا ہی چاہیے جیسا آپ وہ یا اللہ کہتے ہیں, میں بتاؤں گا, میں بھی کر دوں گا. وہ پہلی ویڈیو میں جو ڈائلاگ تھا میں وہ ایز اٹ از بول کے دکھا دوں گا. وہ ہوا یہ تھا کہ اب میں بڑا پریشان تھا, پیسے ویسے تھے نہیں, بائک تھی نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں, وہی اسٹرگل چل رہی ہے. تو میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ بہت ہو گیا, اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میرے جوان نا اب بور ہو جائیں گے, میں کتنی دیر کھڑا ہو کے بھاشن دیتا رہوں گا. بھاشن نہیں, کوئی ایسا کانٹینٹ دے دے مالک جس سے میں کانٹینٹ بھی ہو جائے میرا, مجھے ویوز بھی آ جائے, میرا لالچ, انسانی لالچ بھی پورا ہو جائے کہ مجھے ویوز آ جائے, اور اس کانٹینٹ میں تیری یاد ہونی چاہیے, اس میں تو ہونا چاہیے, کوئی ایسا کانٹینٹ دے دے. وہ بیٹھے ہوئے, اب نا میں بہت زیادہ نا بھرا ہوا تھا یہاں تک, اکثر ہمارا دل چاہتا ہے ہم چیخیں دھاڑ مار کے نا ایک دفعہ غبار نکالیں, وہی سین تھا. میں نے کہا یار, میں دوست بائک چلا رہا تھا, میں نے اس کو کہا یار ذرا بائک نیچے کر, اوپر ٹریفک تھا, میں نے کہا سائڈ پہ کر کے تھوڑی سی تیز کر دے. اچھا تیز کی, میں نے موبائل نکالا اور میں نے کہا یا اللہ یہ زندگی مشکلات بڑھا رہی ہے, تو آسانیاں بڑھا دے مولا. تو وہ ایک اندر سے آئی تھی چیز. اچھا یہ ڈائلاگ بھی ایسا نہیں کہ میں نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہو, بس مجھے یہ تھا کہ میں کیا بات کروں, اللہ سے کیا بات کروں. تو وہ میں نے سمپل سا ایک یہ جملہ کہہ دیا, پھر وہ اتنا پسند آیا میرے جوانوں کو, میں نے کہا چلو بھائی اب یہ اسی کو کانٹینٹ کی صورت دے کے اسی کو کرتے ہیں. وائرل تو ہو گئے, مجھے یہ بتائیں زندگی میں کیا بدلا؟ اچھا یہ کویشچن جو ہے نا یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اس کا ایک ایسا جواب میں نے خود تلاش کیا اور مجھے پتہ چلا کہ بیسیکلی چینج آیا کیا لائف میں. کوئی بھی انسان جب کسی بھی کام کو کرتا ہے نا, تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس کے مثبت اور نیگیٹو دونوں اثرات اس کی زندگی پہ آتے ہیں. میں نے جو اس کانٹینٹ سے چیز سیکھی ہے نا, باخدا میں سچی بات کروں گا, حلفاً میں سچ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں اب اگر میں یہ کہوں نا کہ مجھے ویوز نہیں چاہیے تو یہ جھوٹ ہے, مجھے چاہیے. لیکن اب جو میں نے کانٹینٹ سٹارٹ کیا اس میں بہت سارے ایسے حاسدین ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کو استعمال کر کے ویوز لیتا ہے. میں کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ, میرا اللہ میں استعمال کر رہا ہوں, میں اس کی تعریف بیان کر رہا ہوں, 50 لاکھ بندہ وہ سن رہا ہے, وہ سن کے وہ بندہ مسکرا رہا ہے, مسکرا کے اگر ایک بندہ اس میں سے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھ لیتا ہے, ایک بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے, تو اس میں گناہ کیا ہے, اس میں غلط کیا ہے؟ اور پھر تمہیں میری نیت کا کیا پتا. خیر میں نے یہ سیکھا اس کانٹینٹ سے کہ بہت بہت ساری چیزیں نا میں نے اپنی پرسنالٹی میں چینج کی ہیں. میں نے اپنی بہت ساری نیگیٹو چیزیں اپنی شخصیت کی پیچھے چھوڑی ہیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں کیمرہ پہ بیٹھ کے ایک بات کر رہا ہوں تو پھر میرے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کیمرے پہ بیٹھ کے کسی کو ایک چیز کی تلقین کر رہا ہوں اپنے جوان کو, اور میرے ہی اندر وہ والا عیب ہے یا مشکل ہے جو میں فیس کر رہا ہوں اور میں اس سے نکل نہیں پا رہا, تو پھر وہ غلط بات ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ میں نے اس کانٹینٹ کی وجہ سے اپنے اندر بہت سارے چینجز لانے کی کوشش کی ہے, اور میں ہمیشہ اللہ سے ایک چیز مانگتا ہوں, اور اپنی ہر ویڈیو میں تقریباً ہر ویڈیو میں نے یہ بات کی ہے, آپ کے بھی اس پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں. میری امی نے نا مجھے ایک چیز سکھائی تھی, انہوں نے کہا تھا بیٹا میں تجھے
ہر چیز نا اللہ سے مانگ کے لے کے دے سکتی ہوں اس دنیا میں, ایک چیز میں تجھے نہیں لے کے دے سکتی اللہ سے. میں کہا اماں کیا؟ کہتی ہیں بیٹا ہدایت. وہ واحد ایسی چیز ہے جب تک تو خود اپنے لیے نہیں مانگے گا اللہ سے وہ تجھے نہیں ملنی. تو میں میسج بھی اپنے جوانوں کو یہی دیتا ہوں کہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں راہ راست پر رکھ, کیونکہ ہمیں نہیں پتا. یہ جملے اللہ کو ہمیں کہنے چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں راہ راست پہ رکھ, کیونکہ مجھے نہیں پتا میرے لیے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن میں رہنا اسی راستے پہ چاہتا ہوں جو تجھے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. سمپل سا جملہ ہے, یہ بولتے رہو اللہ کو, تمہیں خود نہیں پتا چلے گا وہ کیسے تمہیں مشکلات سے نکال لے گا اور آسانیوں میں ڈال دے گا زندگی میں. آپ کی ایج میں نا لڑکے زیادہ تر یونیورسٹی گوئنگ ہوتے ہیں اور لڑکیوں کے چکروں میں زیادہ پڑے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ویڈیوز دیکھ کے اور آپ کو پرسنلی جج کر کے آپ بالکل اپوزٹ ہو. یہ ہدایت فیملی کی طرف سے ہے. اچھا دیکھیں, میں اپوزٹ نہیں کہیں گے اس کو, ہم ایسا کہیں گے کہ دیکھیں بچہ کوئی یونیورسٹی میں ہے نہیں ہے, لڑکی اس کی زندگی میں ضرور ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک فطری عمل ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. ہماری سوسائٹی آلریڈی جو ہے ہمارے جوان کو 35 سال کا کر کے شادی کی جاتی ہے. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے فرسٹ آف آل. سیکنڈ تھنگ از کہ اگر آپ کو میں اس معاملے میں ڈفرینٹ لگ رہا ہوں تو اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جوانوں میں ایک کیٹیگری وہ بھی ہے جو آج کے دور میں بزنس کی طرف ان کا بڑا رجحان ہے. آپ دیکھتے ہیں کال سینٹرز ہیں, کچھ اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, فری لانسنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کی اپنی کمپنیز ہیں. میں آپ کو نکال کے دیتا ہوں 20 سال کا لڑکا بھائی کمپنیاں بنا کے بیٹھا ہوا ہے, لاکھوں روپیہ کما رہا ہے وہ مہینے کے. تو یہ بھی ایک کیٹیگری ہے, یہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی اصل میں. ہم نا پازیٹیوٹی کو دیکھنا نہیں چاہتے, ہم اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آج کل سارے جوان وہ یا تو گناہوں میں ہے یا ادھر ہے ادھر ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں نا, حفظہ خدا کی قسم, میں اپنے سارے بڑوں سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے نا کبھی بچوں کو سمجھا ہی نہیں ہے, ان کو تھاما ہی نہیں ہے, ان کو بتایا ہی نہیں ہے, شکوے ہی کیے ہیں. تو جب بڑا ہی بچے سے شکوے ہی کرتا رہے گا نا تو وہ بچہ پھر آگے نہیں بڑھے گا. وہ بچہ پھر تنگ ہو کے زندگی میں غلط کاریوں کی طرف جائے گا, اپنے ان کاموں کی طرف جائے گا جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو میں جو تھوڑا سا الگ آپ کو لگ رہا ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے نا اپنی زندگی میں جو چیزیں فیس کی ہیں نا وہ میں نہیں بتاتا. میں سچ بتا رہا ہوں, میں وہ نہیں بتاتا. میں پھر اگین وہ جملہ بول رہا ہوں کہ اگر میں وہ باتیں بتا دوں تو شاید بہت سے لوگوں کا اپنے سگے رشتوں سے بھروسہ اٹھ جائے. ٹھیک ہے, کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں آپ کو ڈزیں ملتی ہیں زندگی میں, ککس ملتی ہیں, ٹھڈے مکے پڑتے ہیں, تو وہ کھانے چاہیے یار. تو بس یہ چیز ہے کہ مجھے جب یہ ساری چیزیں پڑھی تو میں نے اس چیز کو پازیٹیو لے لیا, اور اللہ کے شکر کے ساتھ الحمدللہ اللہ کرے کہ جیسا چل رہا ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو یہی چلتا رہے. بالکل ٹھیک. جاتے جاتے سہیب ہمیں کوئی بھی نعت کے 2 اشعار سنا دیں. اوکے ضرور. کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا, باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. جزاک اللہ, سبحان اللہ. سہیب سے مل کے بہت اچھا لگا, اور جتنا سنا تھا ان کے بارے میں اور اتنا ویسا ہی پایا, اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. اگر آپ اس راستے پہ لگے اور آپ کو دیکھ کے کوئی ایک بندہ بھی درود پاک پڑھ لیتا ہے یا کسی بھی نیک راستے پہ لگ جاتا ہے تو اس کی جزا آپ کو ملے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.